ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس میں عہد جدید میں لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب، اس کی 46 سے 48ویں آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا سالوس کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کل ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے 1K جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں، اور اس میں آپ سب کے تعاون کے لیے اور جتنے لوگ اس میں اس خدمت میں شامل ہیں ان کے لیے میں ذاتی طور پر خدا کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے چینل کی پروموشن کے لیے، لیکن ہمارے لیے ہر سٹیپ جو ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے اس کے لیے ہم خدا باپ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری درخواست ہے کہ اس چینل کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں بھی، اسے پروموٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو اس خدمت میں شامل ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پیغام کے بعد ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور پھر ان کا نام بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں ہماری گکھڑ کی کلیسیا کی طرف سے، ان کے بارے میں سب لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں۔ چند دنوں کے بعد ہم ایک روحانی ایکٹیویٹی میں شامل ہونے کو ہے، اور اس روحانی ایکٹیویٹی کو ہم 40 دن تک جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور میرا مطلب روحانی ایکٹیویٹی سے روزوں کے ایام ہے۔ بدھ سے ہم روزوں کے ایام میں داخل ہوں گے، اور ان روزوں کے وسیلہ سے ہم ایسٹر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، خداوند کے دن کے لیے تیار کریں گے۔ اسی مناسبت سے آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 46 سے 48 آیات پر مبنی ہے، اور ان آیات میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جس چیز پر تعلیم دیتے ہیں، جس عنوان پر لیسن دیتے ہیں، وہ ہے عاجزی۔ اور روزوں کے ایام ہمیں عاجزی کے بارے میں سکھاتے ہیں، جن کا آغاز راکھ کے بت سے ہوتا ہے، اور راکھ سے مراد بھی عاجز ہونا ہے۔ اور ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف عاجزی کی تعلیم دی بلکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے اپنایا، اور بنی نوع انسان کے لیے قربان ہو کر اس نے دنیا کی تاریخ کا، ہسٹری کا عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ دیا۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا ہسٹری میں عاجزی کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ سارے اختیار، سارے جلال کو رکھنے کے باوجود وہ دوسروں کے لیے صلیب پر قربان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے عاجزی پر تعلیم دی اور خود اپنی زندگی میں عملی طور پر عاجزی رکھی۔ اس لیے اس نے اپنے شاگردوں کے معیار کو بھی انہی اصولوں پر قائم کیا، اور اس نے لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں سب لوگوں سے کہا،
خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے سب سے کہا. سب سے مراد وہاں موجود سارے لوگ، اس کے شاگرد، ہر دور کے لوگ، اور آج میں اور آپ. اور ہم سے اس نے کیا کہا؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خودی کا انکار کرنا عاجزی ہے، اور یہ معیار ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کا، ایک حقیقی مسیحی ہونے کا. لیکن اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کا سچائی سے مطالعہ کریں تو ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہم میں غرور، تکبر اور خود پسندی جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور یہ غرور، تکبر اور خود پسندی اور ظاہری پن ہم میں فطری گناہ کی وجہ سے. اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا آسمان پر، وہ بھی تکبر کا گناہ ہے. اور خدا نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو آسمان سے نیچے گرایا، اور پھر انسان بھی گناہ میں گرا. جیسے انسان فطرت گنہگار ہے، اس لیے اس فطرت کے باعث ہم میں غرور، تکبر، خود پسندی پائی جاتی ہے. لیکن جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے حقیقی طور پر، تو خدا کا روح اس میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تکبر کو کرش کرتا ہے، توڑتا ہے، اور ہم میں حلیمی، عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتا رہتا ہے. یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. اور یہ ہم خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے مسیح یسوع پر وہ ایمان لائے، خدا کے روح نے ان کے باطن میں کام کیا، اس نے غرور، تکبر، خود پسندی کو جو ہے توڑا، لیکن یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. اس لیے مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی، مسیح کے شاگرد ہونے کے باوجود، مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باوجود، ان میں فطرتاً گناہ کے باعث غرور، تکبر اور خود پسندی کے باقیات جو تھی وہ موجود تھی. اور خداوند یسوع مسیح اس بارے میں سے کلی طور پر واقف تھے، اس لیے وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں عاجزی پر، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. کیونکہ خداوند عاجزی کو پسند کرتا ہے. خدا تکبر، غرور اور خود پسندی کو پسند نہیں کرتا ہے. یعقوب 4 باب اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. توفیق بخشنے سے مراد یہ ہے کہ خدا عاجزوں کو برکت دیتا ہے، خدا عاجزوں کو عزت دیتا ہے، خدا عاجزوں کو بلندی بخشتا ہے. اس لیے بطور ایماندار یہ ہماری زندگی کا بڑا بنیادی رویہ ہے. لیکن اگر ہم سچائی سے آج کے دور پر نظر کریں تو خود پسندی عروج پر ہے، ظاہری پن عروج پر ہے، تکبر اور غرور ہم کئی چیزوں پر کرتے ہیں، اور یہی چیزیں مسیحی کلیسیاؤں میں تقسیم کا باعث ہے. بڑا بننے کا جو رویہ ہم میں موجود ہے وہی کلیسیاؤں میں تقسیم کا باعث ہے.
آج بیداری کے دور میں بھی کلیسیاؤں میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بڑا پن ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، پیسے کی وجہ سے، نام کی وجہ سے، کسی مقام کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے۔ اور اس بڑے پن کو اگر ہم پنجابی میں کہیں تو کلیسیاؤں میں تقسیم کی ایک بڑی وجہ چودر پن کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کلیسیاؤں میں، لیکن بطور ایماندار خدا کا کلام اور خدا کا بیٹا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں عاجزی، انکساری اور فروتنی ہونی چاہیے۔ جب ہم اس حوالہ پر غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے شاگرد بھی جو تھے وہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، اور بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی پوزیشن چاہتا ہے، اپنا مقام چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے وہ ان باتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن 47ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ان کے دلوں کے خیالوں کو معلوم کیا۔ خدا ہمارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے دل کے خیالوں کو ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو جانتا اور پرکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیال کو معلوم کیا اور انہیں ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے تعلیم دی، عملی مثال سے تعلیم دی، اور خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا یسوع مسیح نے بچے کو لیا اور اسے ان کے سامنے کھڑا کیا، ان کے درمیان کھڑا کیا، اور پھر انہیں تعلیم دی کس چیز کی؟ عاجزی اور انکساری کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بچے کو عملی مثال کے لیے کیوں لیا؟ کیونکہ بچہ ایماندار ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بچے کو اس لیے لیا کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا مکمل انحصار اس کے والدین پر ہوتا ہے، وہ اپنے ماں اور باپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اسے اپنے والدین کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے والدین کی مہربانی، رحمت اور محبت کے سبب سے حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح میں اور آپ بطور ایماندار ہیں، کیونکہ جب کوئی حقیقی ایماندار ہوتا ہے تو وہ کلی طور پر خدا کی بادشاہی میں ایک بچے کی مانند ہوتا ہے جو کلی طور پر خدا پر انحصار کرتا ہے، وہ اپنے دائیں کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں حاصل کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ خدا باپ کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح ایک بچے کی طرح ہمیں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 30 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ کیونکہ بچہ صرف اور صرف اپنے والدین پر اعتماد کرتا ہے، اعتقاد کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ والدین کے فضل، محبت اور پیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک سچا ایماندار وہ ہے جو کلی طور پر خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی زندگی میں پیسہ ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ سب خداوند کی محبت، رحمت اور فضل کی طرف سے ہے۔ اس لیے اسے عاجز ہونا چاہیے۔ اور خدا کی بادشاہی میں کوئی ٹائٹل نہیں،
کوئی رتبے نہیں، کوئی مقام نہیں، سب بچوں کی مانند ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم کس چیز کا غرور کرتے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ہم غرور اور تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ اور مقابلہ کن کا کیا جاتا ہے؟ دشمنوں کا۔ تو اگر کوئی مغرور ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا کا دشمن بناتا ہے، اینمی بناتا ہے، اور پھر خدا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن فروتنوں کو کیا کرتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ عاجزی کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور فلپیوں کی خط اس کے 2 باب کی 7 اور 8 آیت میں پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ یہ 2 آیات خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی زندگی کی 3 خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، ایک خادم کی صورت اختیار کی اور پست کر دیا۔ اور ایک حقیقی مسیح یسوع کے پیروکار میں یہ 3 خوبیاں ہونے چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو خالی کرے، وہ دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو، اور وہ پست کرنے والا ہو۔ پست کرنے سے مراد ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ جانتا، نہ چیز جاننا۔ اور یہ سننے میں آسان لگتی ہیں لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک سچے ایماندار میں خداوند یسوع مسیح کی یہ 3 خوبیاں ہونے چاہیے، کیونکہ جو اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اس میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ خود غرضی کا تعلق باطن سے ہے جس سے دوسرے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے اس میں ظاہری پن نہیں ہوتا ہے، جو بیرونی ہوتا ہے رویہ اور جسے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور پست کرتے ہیں، تو پھر ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہم خدا کی فرما برداری کر سکیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کی فرما برداری کی، اور لکھا ہے کہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ اور اگر ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پست کرنا چاہیے۔ اور یہ خوبیاں ہیں جو ایمانداروں میں خداوند یسوع مسیح کی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کے برعکس پہلا یوحنا اس کے 2 باب کی 16 اور 17 آیت میں دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ دنیا کی چیز ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور دنیا کی شیخی جو دنیا سے حاصل ہوتی ہے خدا سے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اب اس 17 آیت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ یہ چیزیں جو شیخی کی ہیں، جو دکھاوے کی ہیں، جو غرور اور تکبر کی ہیں، جو جسم اور آنکھوں کی خواہش کی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اور جو خداوند کی حضور عاجزی کرتا ہے خداوند اسے کامیاب کرتا ہے۔
یعقوب چوتھا باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ان کے سامنے فروتنی کرو تو وہ تمہیں سر بلند کرے گا، اور سر بلند سے مراد ہے کامیاب کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو تو خداوند کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تاکہ بطور مسیح یسوع کے شاگرد ہم اس کی خوبیوں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی عاجزی اور انکساری ہے، کتنی حلیمی ہے، اور کس قدر ہم خدا یسوع مسیح کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ قوت اور طاقت بخشے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی طرح حلیم اور عاجز ہوں، اور خداوند ہماری اس عاجزی اور حلیمی کو اپنے حضور میں قبول کرے اور ہمیں ہماری دنیوی اور روحانی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.